نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متظافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ارباب اعزاء اور لائق صد احترام علماء کرام، لائق افتخار اور صد سلام ہیں وہ افراد، وہ قوم، وہ قبیلے، وہ گھرانے جنہیں اللہ نے توفیق خدمت میزبانی مہمانان حسین دیا ہے. اور یہ ایک ایسی سعادت ہے جو زور بازو سے حاصل نہیں ہوتی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. انسان نسل بعد نسل تگ و دو کرتا ہے، پاکیزہ فکری اور لقمئی سفر طے کرتا ہے، اور شیر پاک کا نسلوں میں ایک دورانیہ جب طے ہوتا ہے تب اللہ اس سرزمین پہ ایک عزادار وجود میں لاتا ہے اور ایک ماتمدار اہل بیت اس دنیا اور اس کائنات ہست و بود کو دیتا ہے. کہنے کو اور تاریخی لحاظ سے تو بس غم اور رضا کے دن ڈھلان پر ہیں اور روب اتمام اور اختتام ہے علی الظاہر، لیکن وہ غم ہی کیا اور وہ آفاقی ماتم ہی کیا جو ڈھل جائے، کم ہو جائے، ختم ہو جائے یا طاق نسیاں کی نظر ہو جائے. غم ایسے کا ہے جو لازوال کا نمائندہ ہے، ماتم ایسے کا ہے جو ازلیت کو بچانے والا ہے، غم گساری ایسے گھرانے کی ہے
کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا جس کے لیے سب کچھ اور جس کا سب کچھ ہے. تو فطرت، شرف، شرافت، تقاضائے محبت اور اعلان زبان وحی جسے شریعت کی زبان میں قرآن کہا جاتا ہے، اس آیت کے ضمن کے تحت کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی کرے، اچھائی کرے، حسن رفتار سے پیش آئے تو اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا تبادل اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، اچھے سے برتاؤ سے پیش آئیں اس کے ساتھ. وہ پروردگار جس کا سب کچھ ہے، جس نے سب کچھ خلق کیا ہے، اس کی بارگاہ میں ایک ایسا گھرانہ آتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، فدا کر دیتا ہے، واری کر دیتا ہے اس دین الہی کے سامنے. تو اس پروردگار کی رحمانیت اور ربوبیت و الوہیت کے تقاضے کے تحت جس کا اعلان یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اگر حسین اور اولاد و اصحاب حسین نے، جس کا تاج سرتاج اور سب کچھ صحرا جاتا ہے مہمان دشت نینوا کے سر، سب کچھ اگر قربان کر دیا اس پروردگار کے لیے، پروردگار کے دین کے لیے، تو اب اس کا اجر یہ ہے کہ پروردگار سب کچھ دے دے حسین کے نام پر. اب اگر اس کائنات میں کوئی سانس لیتا ہے تو صدقہ ہوگا اس گھرانے کے بدلے جنہوں نے اپنی آخری سانسیں ایک تپتے صحرا میں لی تھی. اب اگر اس کائنات میں کوئی دانہ اگتا ہے تو صدقہ ہوگا کسی ایک نونہالے چمنے نبوی کا کہ اگر وہ مسکرایا نہ ہوتا، اگر اس نے اپنے خون کا آخری قطرہ سے آبیاری نہ کی ہوتی اس حیات انسانی کی تو کوئی دانہ اگتا نہ. کوئی اگر پانس گلو کے پار ہوتا ہے تو احسان ہے اس پیاسے گھرانے کا جو کائنات سے تو پیاسے چلے گئے ہیں لیکن اب کوئی مظلوم پیاسا نہیں مارا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز، لٹریچر کی میں بات کروں، علماء کرام ہیں، آپ ہمارے مخاطبین جب ہمیں دیکھیں گے اور سنیں گے تب کی بات. لٹریچر کا اور ادب کا اور ادبیات کا قانون یہ ہے کہ قیامت سے قیامت ترین اور جادوئی اور سحری ترین تحریر اگر کوئی لکھ دیتا ہے، رائٹر، مؤلف اور مصنف، تو اس کا سارا جادو، سارا سحر اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان اسے ایک بار پڑھ نہ لے. اور ایک بار جب اس تحریر کو انسان پڑھ لیتا ہے تو وہ تڑپ، وہ للک اور وہ پریشانی، وہ اضطراب اس کو پانے، پڑھنے، دیکھنے، نظر نوازی کی وہ بات نہیں رہ جاتی جو اس نے اب پڑھ لیا ہے. ایک بار دوبارہ اگر اس نے پڑھا ہے تو اس تحریر کی نظر نوازی میں اور مطالعے میں وہ جان نہیں رہ جائے گی جو پہلی دفعہ ہے. تیسری بار، چوتھی بار، بہت زیادہ اگر جادوئی قلم کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر انسان پوری کتاب کو نہیں پڑھتا ہے، کسی پورے مقالے کو نہیں پڑھتا ہے، کسی ایک خاص پیراگراف کو جو اس کے مورد نظر ہوتا ہے، جس میں خاص جملے اس کو مزہ آ رہے ہیں، خاص ترکیبوں سے اس کو لطف آ رہا ہے، کسی خاص صنعت کو اگر مصنف اور صاحب قلم نے استفادہ کیا، استعمال کیا، تو اس پیراگراف کو پڑھنا چاہتا، اس جملے کو پڑھنا چاہتا، پڑھتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، لوگوں کو سناتا بھی ہے. ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انسان اس تحریر کا اگر نام بھی کسی کے سامنے لیا جائے، فلاں کتاب آپ نے دیکھی ہے، سنی ہے، پڑھی، کہ ہاں صاحب 10 بار پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کہیے تو میں سطر بسطر آپ کو بتا دوں، اگر آپ کہیے تو اس کا اس پیراگراف کو اور عنوان کو اور ذیلی عناوین کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. ایک وقت آ جاتا ہے، اکتا جاتی ہے طبیعت انسان کو، اس تحریر کے نام کو سننا نہیں چاہتا، پڑھا ہے، حفظ ہو گیا ہے. یہ ہے تحریر اور ادبیات کا قانون. ایک وقت آتا ہے کہ انسان اگر بہت ہی اچھی کوئی داستان اور کہانی ہو جو دل کو بھاتی ہو، لبھاتی ہو، دلکش ہو، دل میں اتر جانے والی، دل میں گھر کر جانے والی اگر کوئی داستان، واقعہ اور قصہ ہوتا ہے تو پہلی بار یہ کان آشنا اور تشنا کان جو اس کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دوسری بار وہ لذت نہیں رہ جاتی، تیسری چوتھی بار جتنی تعداد بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو یا سماعت کی لذت ہو، اس لذت، چاشنی اور شیرینی میں دھیرے دھیرے کمی آتی چلی جاتی. ایک وقت آ جاتا ہے کہ چاہے وہ تحریر ہو یا داستان، انسان تذکرے سے اکتانے لگتا ہے، اس سے دور بھاگنے لگتا ہے. رہنے دیجئے، مجھے پتا ہے، میں نے پڑھا ہے، رہنے دیجئے، کتنی بار سنائیے گا، اس لفظ ہم کو یاد ہیں. اے میرے عزیزو، تحریر کی دنیا میں ایک کتاب، داستان و قصوں کی دنیا میں، واقعات کی دنیا میں ایک گھرانے کا. تحریر سے اکتا جاتی ہے طبیعت، انسان اس کتاب کو کا نام نہیں سننا چاہتا، مگر واحد ایک ہے کتاب، قرآن.
جسے جتنی بار بھی اگر انسان قلب سلیم رکھتا ہے اور اسے پڑھتا جاتا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ کتاب نہ اسے سمجھ میں آنی ہے، نہ اس کا ترجمہ معلوم ہے، نہ اس کے معنی معلوم ہے، نہ اس کے بطون معلوم ہے، نہ اس کے رموز و اسرار معلوم ہے. لیکن نہ جانے کیوں اس تحریر کو بس پڑھتے جاتے ہیں تو ایک لذت محسوس ہوتی چلی جاتی ہے. دنیا کی جتنی تحریریں گزری ہیں اور آنے والی تحریروں میں جو زندہ جاوید تحریر ہے، اس تحریر، اس کلام کا نام ہے قرآن. نہ فکر اکتاتی ہے، نہ ذہن اکتاتا ہے، نہ زبان تکتی ہے، اور نہ سماعت پر بار ہوتی ہے تحریر. اگر کوئی تحریر ہے، کوئی کلام ہے، تو وہ کلام الہی ہے. اور اگر ذکر میں کوئی ایک ایسا ذکر ہے، کسی کا غم ہو، باپ کا ہو، بھائی کا ہو، عزیز کا ہو، اکلوتے بیٹے کا ہو، سب سے چہتے عزیز کا بھی اگر غم انسان پر پڑتا ہے، دن 2 دن روتے ہیں، 4 6 دن روتے ہیں، چہلم تک روتے ہیں، چہلم کو روتے ہیں، پھر سال کے سال برسی پہ روتے ہیں، پھر اتنا عادی ہو جاتا ہے یہ غم، کبھی کبھار ایک آہ سرد انسان کھینچتا ہے، اس کے بعد رونے کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. سچ بتائیں، آپ اپنے جوش ایمانی کی قسم کھا کے آپ بتائیں، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ذکر حسین ہو اور آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ذکر کربلا ہو اور مصائب آل محمد بیان کیا جائے؟ ہو سکتا ہے کبھی لمحے میں، ہو سکتا ہے 10 منٹ کے فضائل اور مصائب کو خطیب نے پڑھا ہو، 10 منٹ تک آپ مصائب میں خطیب کے ساتھ نہ چلے ہوں، لیکن اس دوران ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ دل ایک بار ٹوٹتا ہے، ایک دل سے آہ نکلتی ہے، اور فرات چشم سے یہ قیدی آزاد ہو جاتے ہیں، جسے ادب کی زبان میں پاکیزہ لفظ آنسو کہا جاتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں، ایک تحریر ہے کلام الہی، دوسرا ہے ذکر آل محمد، نہ اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ اس سے اکتاہٹ ہوتی ہے. اور دنیا کی پوری دنیا میں گاؤں اور دور افتادہ علاقوں سے لے کر کے ترقی یافتہ ممالک اور شہروں تک، شاید ہی کوئی ایک ایسا علاقہ، اگر کوئی مسلمان وہاں بسا ہے تو وہ قرآن وہاں ضرور پڑھا جاتا ہے. وہ لو سال کے سال ہی پڑھا جاتا ہو، کسی کے مرنے میں پڑھا جاتا ہو، یا کسی کو مارنے کے لیے پڑھا جاتا ہو. دونوں صورت میں، سورہ یاسین سے لے کر کے اور آخر کسی ایک پارے، کسی ایک اس کو پڑھنے، یا مارنے کے لیے یا مرنے کے بعد. آسانی سے دم نکلے تو سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے، دم اگر نکل گیا تو پھر جو من چاہا پڑھ دیا جاتا ہے. جس بھی دنیا کے کونے میں جائیے، ہو سکتا ہے مختلف زبانوں میں پڑھا جائے، مگر یہ کتاب الہی کو پڑھا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ذکر آل محمد ہے. جتنی متعدد زبانیں ہیں، جہاں جہاں بولا جاتا ہے اور بولنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اور جہاں جہاں انسان اور انسانیت موجود ہے، وہاں ذکر آل محمد ہوتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو جب وہ کلام ابدی ہے تو یہ ذکر آل محمد بھی سے ابدی ہونا ہے. اس لیے کہ قربانی دی ہے ابدی اور ابدیت کے لیے، ازلی اور سرمدیت کے لیے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم نے سب کچھ ہمارے لیے لٹا دیا ہے، اگر تم نے سب کچھ ہم پر قربان کر دیا ہے، تو ہماری رحمانیت، ربوبیت و الہیت کا، الوہیت کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے عقول بشر حیرانی کی نظر ہو جائے اور اس میں تہی دامنے کے شکار ہو جاتے ہیں، وادی تیم میں ٹاپک ٹوئیاں مارتے، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا شہر جس کی آبادی چند لاکھ پر مشتمل ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے شہر کو اگر آپ دیکھ لیں جہاں ساری سہولت پائی جاتی، اس بڑے شہر کو دنیا کے آپ مورد نظر اپنے مد نظر رکھیے، اس سب سے بڑے شہر میں دنیا کی تمام تر سہولتوں کو پانے کے باوجود زیادہ نہیں، صرف 1 لاکھ لوگ اپنے ملک یا اپنی راجدھانی کو لے لیں، میں اپنے ملک کی راجدھانی یا دنیا کے جو سب سے بڑے ممالک ہیں، سب سے بڑے شہر میں، اس شہر سے باہری صرف 1 لاکھ افراد کو لا کر، صرف 1 لاکھ افراد کو لا کر کے اس شہر میں صرف چند گھنٹوں کے لیے یہ کہا جائے کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا، شہر کے اس کونے سے اس کونے سے 10,000 یہاں سے، 5,000 وہاں سے، 20,000 وہاں سے، 8,000 وہاں سے، وہ کچھ نہ کریں، صرف شہر میں اس کونے سے اس کونے سے پار ہو جائیں، تمام تر سہولیات کے باوجود پورا شہر جامد اور ساکت ہو جائے گا. اور اگر وہ 5 یا 10,000 لوگ کسی ایک علاقے میں جائیں، کچھ نہ کریں، صرف پانی خریدیں اور اپنی ضرورت کے صرف پانی پینے کے لیے استعمال کریں، تو مال کے مال اور دکان کی دکانیں خالی ہو جائیں گی، پانی ختم ہو جائے گا، شہر میں قحط سا جیسے سما ہو جائے گا. لیکن آخر کیا ہو گیا؟ ایک ایسا خطہ، ایک ایسا شہر جو دنیا کے چھوٹے شہروں میں جس کا شمار ہوتا ہے،
تعداد یہ تو ایک اندازے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے اتنے ملین آئے، ملین آپ کہتے کروڑوں میں اردو میں شمار کیا جاتا ہے. سچ بتائیں آپ جنہوں نے اربعین کو قریب سے جا کے برسوں دیکھا اور ابھی سال جاری میں جا کر کے انہوں نے سال رواں میں جا کر کے دیکھا ہے، کسی ایک کو آپ نے پایا جس نے یہ کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا نہیں ملا ہے؟ سچ بتائیں آپ، جہاں تک میری آواز جائے اور جب جائے کوئی ایک بتا دے کہ میں کربلا گیا، میں پیاسا کربلا سے واپس آیا ہوں. کوئی ایک کہہ دے کہ ہم گئے اور ہمیں کہیں بیٹھنے اور سونے کی کوئی جگہ نہ ملی. یہ تو وہ ظاہری چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں. ایک بھوکا گیا تھا، آج کائنات اس کے نام پر کھا رہی ہے. ایک تشنا گیا تھا، آج کائنات اس کے نام پہ سیراب ہو رہی ہے. میں نے درمیانے سفر کسی سے یہ کہا تھا، اور یہ مبالغہ نہیں، خطابتی انداز ہے، خدا کی قسم جتنا چند دنوں میں پانی پلا دیا جاتا ہے، اگر فرات کو بھرا جائے تو فرات صحرا ہو جائے. جتنے لوگ ایک چند دنوں میں پانی پیتے ہیں، اگر اس کی محدودیت کو وہاں سے لیا جائے اور اسے قید کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تو یہ سمندر نما دریا صحرا کے نظر ہو جائے. مگر کیا کہنا وہ ایک شخص جو تنہا کھڑا تھا، آج کائنات اس کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے. کیا ہے یہ؟ اسے وہ انسان نہیں سمجھ سکتا جو اپنے قد کے برابر فکر حسین نہیں بلکہ عطائے حسین کو ناپنا چاہتا ہے. وہ دیتے وقت جن کی مٹھیاں کس جاتی ہیں وہ حسین کے کرم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. وہ دیتے وقت جو چہروں کو دیکھ کر کے دیتے اور لیتے ہیں انہیں حسین کی عطا سمجھ میں نہیں آنے والی ہے. وہ جو اگر کسی سفر میں ہوتے ہیں ان کے پاس صرف تھوڑا سا پانی ہو، صرف تھوڑا سا پانی ہو، اور شدت پیاس انہیں جان لیوا لب تک اور مرحلے تک پہنچا دے اور کوئی پانی ان سے طلب کر لے کہ ایک گھونٹ دے دیں تو شاید نہ دیں، اور اگر دیں گے تو کس دل دے سے دیں گے وہ جانیں گے. وہ جو دوران سفر، درمیان سفر ایک گھونٹ پانی کسی کو دینے کے لیے جب جب قلتیں آپ سے وہ سامنا ان کا ہو رہا ہو، گھبراتے ہوں، ان کو یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک سردار ایسا ہے جس نے 1000 کے لشکر کو پانی پلایا ہے. آپ علماء ہیں، وہ خطابہ سٹ کے میں ایک فکری چیزیں بس ایک آموختہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ان فکر کے تشنا لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ دشمن نما، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک جس کا سردار دشمن نما شکل میں آیا تھا نا، 1000 کے لشکر کو پانی پلایا، اور اس پر بھی کرم رکا نہیں ہے. جس پر وہ سوار ہو کر کے آئے ہیں ان جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے. اس کرم کو سمجھنے کے لیے تو تاریخ کے 1000 سال پہلے کا سفر ہے نا. آج کے سفر کو آپ اگر آپ دیکھ لیں، کیا کہنا اس کاروان حسینی کا جس میں اس سورج نے اتنے چاند اور تارے ٹانک دیے تھے. نہ دین دیکھا، نہ مذہب دیکھا، نہ خطہ دیکھا، نہ علاقہ دیکھا، نہ رنگ و روپ دیکھا، نہ اشراف دیکھا، نہ قبیلہ دیکھا. میں آسان کر دوں آپ کے لفظوں کے لیے، اگر مذہب کی قید ہوتی تو کوئی عیسائی شہید کربلا نہ ہوتا. اگر اونچ نیچ کی بات ہو جاتی تو اس میں کوئی غلام شہید کربلا نہ ہوتا. اگر صرف اشراف کی بات ہوتی تو غلام اس میں نہ آتا. اگر صرف رنگ و نسل کی بات ہوتی تو اس میں ایسا کوئی سیاہ فام نہ آتا جسے احساس بھی تھا، احساس کا اظہار بھی کر دیا تھا. آپ تو کریم ہیں، آپ تو حسین ہیں، آپ تو جنت کے سردار، آپ کے جسم سے تو خوشبو آتی، میں سیاہ فام ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، بو آتی ہے، بو آتی ہے. کیا کہنا اس کرم کا جس نے جس زانو کو عباس کے لیے بھی تہ کیا تھا، جس نے جس زانو کو اکبر کے لیے تہ کیا تھا اسی نے جون کے لیے بھی تہ کیا ہے. لیکن انداز یہ بدلا ہے. جب آپ عباس و اکبر کے لیے تہ کیا تو کیفیت کچھ اور تھی، لیکن یہاں کیفیت کے ساتھ دعا یہ ہے کہ پروردگار نور کی برکھا اور برسات اور بارش ہو جائے. میں لفظ آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اس سیاہ فام غلام کے چہرے سے نور ایسا ساطع ہو رہا تھا کہ سورج کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا. اس چہرے سے نور ایسا ساطع ہو رہا تھا اور خوشبو ایسی پھیلی تھی کہ دن دوپہر ایسے باد بہاری کی خوشبو آ رہی تھی. بتایا حسین نے کہ یہ تو دنیاوی کرم ہے جسے تم بظاہر دیکھ سکتے ہو. جب ہمارے نام کی خوشبو جائے تو پورا دشت کا دشت مہکتا ہے
اور ہم جب کسی کے نور کے عطا کرنا چاہتے ہیں تو سورج کا چہرہ بھی حیرانی سے زرد ہو کر کے، آسمان کمر خمیدہ ہو کر کے دیکھتا ہے، ابھی تک تو سیاہ فام تھا، کیا معجزہ ہے زانوئے حسین میں، کیا کرم ہے دستے عطائے حسین میں، کہہ دے تو آسمان جھک جاتا ہے، عطا کر دے تو سورج کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، ایک میں درد دل سے ایک جملے میں نے اکثر دیکھا، پوچھا، اور آپ نے، اب میں تو اس سفر میں نہیں مشرف ہو سکا 40 میں، جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ دیکھا ہوگا، انہوں نے نعمتیں شمار نہیں کر سکتے تھے آپ، سچ بتائیں، کوئی بتا دے اور ہمارے سننے کے بعد ہمیں لکھ کر کے بھیج دے کہ جب وہ نجف سے کم کربلا تک گیا ہے تو جتنے تبرکات حسین کے نام پر پیش کیے گئے ہیں وہ تعداد نہیں بتا سکتا ہے، مقدار تو الگ ہی چیز ہے۔ لیکن جن بھی جوان سے یہاں پر باہر دیگر ممالک کے جو سفر رہا، اور ہم نے پوچھا سفر کیسا رہا 40 کا، تو بہت سارے لوگوں نے، ایک درد دل ہے، پہلا جملہ اور پہلا لفظ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی پیش آیا ہو، وہ یہی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے نہیں کہا، کھانے کا بڑا بہتر اہتمام تھا، نظر کا بہت وسیع اہتمام تھا، تبرکات بے شمار لاتعداد تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، تھے، ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن نتیجہ مشی زیارت حسین صرف غذائے بدن نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر ابھی یا بعد میں کسی کے سننے سے دل شکنی ہو، اس راہ میں قدم بقدم جسے ایک قدم اٹھانے کا اجر یہ ہے کہ یا تو دینے والا جانے یا جس کے نام پر اجر دیا جا رہا ہے وہ حسین جانے، اور اس پورے سفر کو صرف ایک غذائیات میں اور مادیت میں محدود کر دیا جائے تو میرے خیال سے حسین کے کرم کے آگے ایک کوتاہ بینی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے جس طرح سے سمندر سے ایک شبنم کی بھیک مانگی جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا اور ہونا بھی چاہیے، اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ نجف سے کربلا کا جو سفر جانے اور آنے میں بھی ہوا ہے تو اس کے درمیان معنویات اور معجزات کے ان واقعات اور داستانوں کو بیان کیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں میں حسین کے پاس پہنچنے کے لیے وہ جو للک پیدا ہو، چاہت پیدا ہو، محبت پیدا ہو کہ اچھا وہاں جاتے ہیں تو انسان بدل جاتا۔ آسان کر دوں، ہاں، حسین کی بارگاہ میں جب جایا جاتا ہے تو جائیں کسی بھی شکل میں واپس حر علیہ السلام بن کر کے آتے ہیں، مذہب کے کسی بھی قید اور بیڑیاں پیروں میں پڑی ہوئی ہوں، لیکن وہاں کسی نام سے جائے، ہوتا اگر کرسچن اور عیسائی ہوتا ہے، لیکن بارگاہ و درگاہ حسینی پر جب آسائی ناسیہ فرسائی کرنے کے بعد پھر وہ وہب علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ مال و دنیا کے حساب سے اتھا اور بے شمار مال پایا جاتا ہو، اور شجاعت کیا کیا کہنا، تلوار بڑھ بڑھ کے جس کی بلائیں لیتی ہو، نیزے جس کے واری ہوتے ہوں، اس شجاعت زہیر کا کیا کہنا، لیکن بارگاہ حسینی میں جانے کے بعد پلٹتے ہیں اگر اپنی شریک حیات کے پاس تو صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں حسینی ہو گیا ہوں۔ تو سفر جانے کے لیے جو قدم اٹھایا جائے، ارادہ یہ ہو کہ جس ارادے سے وہب نے قدم اٹھایا تھا، ارادہ یہ ہو جس ارادے سے زہیر نے قدم اٹھایا تھا، ارادہ یہ ہو کہ خیام سے نکل کر کے جو دیدار حسین کی طلب کے لیے جس ارادے اور نیت اور پاکیزہ ارادوں کے ساتھ حر علیہ السلام نکلے تھے، ان ارادوں سے نکلیں تو پھر یہ 80 کلومیٹر کا سفر ان لذتوں سے بھرپور ہوگا جس سے الفاظ قاصر ہوں گے اور معنی کا قد چھوٹا ہو جائے گا کہ ہم کہاں گئے اور کن حالات میں واپس آئے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیے میں اپنی بات کو دھیرے دھیرے سمیٹوں اور لے چلوں اس جانب جو مال و حیات ہے، مال حیات ہے ہماری دنیا اور آخرت کے لیے، کہ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں بارہا ہمیشہ ایک مزاحی انداز میں خطابتی لب و لہجہ میں کہتا ہوں کہ عموماً جو چیز فرنٹ پہ ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے اور آپ کے بالکل روبرو ہوتی ہے، جس ملک میں آپ بیٹھے جو زبان بولی جاتی، فارسی کہا جاتا ہے، فارسی میں اسے پیش کہتے ہیں، اور جس حوزے سے ہمارا تعلق ہے عربی زبان پہ جو ہمیں ہم آپ کو عبور ہے اور گرفت ہے، اسے عربی میں امام یا امام کہا جاتا ہے۔ جو چیز سامنے ہے اگر وہ علم کلام میں آ جائے تو امام ہے، اسے ادبیات میں آ جائے تو امام ہے۔ پیش، سامنے، امام، سامنے،
امام کو اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کا اغوا ہوتا، ہادی ہوتا، رہبر ہوتا، گائیڈ ہوتا، مرشد ہوتا، اس کے کہنے پر سر جھکاتے، اس کے کہنے پہ آپ سر کٹا دیتے. لیکن کیا کہنا اردو کی دریا دلی کا، اس نے فارسی بھی لیا اور عربی لیا. اگر بوسیدہ مسلح پر بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اور کچھ نہیں، اسے پیش امام فرماتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. یہ مجلس ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اپلوڈ بھی ہو گیا، ایسا لگے کہ قم میں بیٹھے علماء کرام کے صلوات آئی ہے. جلد سے جلد آپ کو کربلا نصیب ہو اور سرکار حجت کا دیدار ہو، معرفت کے ساتھ پہچان سکے کہ آپ کا آقا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ایک جیتی جاگتی صلوات عنایت فرما دیں. جو آگے ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، جس کے اشارے پر آپ اپنی گردن جھکاتے ہیں اور گردن کٹا بھی دیتے ہیں، اور کٹا دینا بھی چاہیے، اس کو کلام اور ادب و شریعت کی دنیا میں اسے امام کہا جاتا ہے. اللہ کا اعلان عام یہ ہے، تمام شعور و فکر و ادراک اور عقلانیت و بشریت کے نام، انسانیت کے نام یہ ہے کہ یہاں جس کے پیچھے چاہتے ہو بھاگو، جس کو چاہو فالو کرو، جس کا چاہو اتباع کرو، جس کی چاہو پیروی کرو، جس کا چاہو تم جھنڈا لہراؤ، جس کی چاہو کنویسنگ کرو، جس کی چاہو پبلسٹی کرو. لیکن گوشہائے دل کو وا کر کے سنو، یہاں جیسے چاہتے ہو بھاگو، دوڑو، پیچھا کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، ہم سے نہیں مطلب ہے. لیکن جب ہم اپنی بارگاہ میں تمہیں طلب کریں گے نا، اپنی بارگاہ میں جب ہم تمہیں کھڑا کریں گے تو یہ یاد ہے جس کے پیچھے بھاگے تھے، جس کا اتباع کیا تھا، جس کی پیروی کی تھی، جس کو فالو کیا تھا، جس کے نام پر تم نے اپنا سر کٹانے کا اعلان کیا تھا، کٹایا ہو یا نہ کٹایا ہو، جھکایا نہ جھکایا ہو، لیکن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اس لیے بلائیں گے، اتباع اس کا کیا ہے، فالو اس کو کیا ہے، پیروی اس کی اس کے پیچھے تم بھاگے ہو. اب یہ تفسیر یہاں بڑھ کر کے سہارا دیتی ہے، اور آیت کے دہن میں جو امام نے زبان رکھ دی جسے حدیث کہا جاتا ہے، کہ وہاں پیش کرنے کے بعد ایک بھیڑ کی بھیڑ لگی ہوگی لوگوں کی، اور ان کے آگے جو کھڑا ہوگا جسے کلام کی دنیا میں امام کہا جاتا، بہت سارے چوپائے بھی ہوں گے، دو پائے بھی ہوں گے، جن کے پیچھے یہ بھیڑ کی بھیڑ کھڑی ہوگی. اور جب یہ زبان احتجاج، جسے فریاد کہا جاتا، جب پیش پروردگار کہیں گے پروردگار میں اور اس کے پیچھے، میں اور اس کے پیچھے، میں اور اس کی صف میں اور اس کی لائن میں، آواز قدرت آئے گی. نعرہ کسی کا بھی لگاتے ہو، پیروی تم کس کی کرتے تھے، دعویٰ کسی کا کرتے تھے، اتباع کس کی کرتے تھے، جھنڈا کسی کا لہراتے تھے. میں تو ایک گزرتے لفظ کہہ دینا چاہتا ہوں، کیا کہنا ہوں سیاست مداروں کا، گھر پہ جھنڈا کسی کا لہراتا ہے، ووٹ کسی کے نام دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے کہ دعوی محبت کسی کے نام ہے، اتباع اور پیروی کسی کے نام ہے. جب یہ اعلان کریں گے، فریاد کریں گے پروردگار اس کے پیچھے کیوں، اس کی لائن میں کیوں، اس کے صف میں کیوں، تو ایک آواز آئے گی، اتباع کس کا کر رہے تھے، جا کس کے پیچھے رہے تھے، فالو کس کو کر رہے تھے، جس کے پیچھے دوڑے تھے. اب ہر انسان اپنے قلب و ذہن و شعور ادراک کو جواب دے دے کہ کسی کا کچھ لوگوں کا امام سکہ ہوگا، کچھ کے دولت ہے، کچھ کے شہرت ہے، کچھ کے بڑے لوگ ہیں جن کے ساتھ سیلفیاں لی جاتی ہیں، کچھ کے سیاست مدار ہوں گے، کچھ ایسے پہچانے ہوئے لوگ ہوں گے کہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں. کہنے کو نعرہ جب مجلسوں میں آتا تو ایک کا لگایا جاتا ہے، پیروی جب فکری لحاظ سے کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی جاتی ہے. اب وہاں اٹھانے کے بعد پیروی کرنے والوں کے پیچھے لگایا جائے گا، نعرہ لگانے والے کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، اتباع بھی اسی کا کرتے ہیں. بلکہ آسان کر دوں، گاتے اسی کا ہیں جس کا کھاتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا، وہ اور ہوں گے جو ایک بار ذوالعشیرہ میں کھا کے چلے گئے. مجلسوں میں ہمارا آپ تک آنا اس بات کی دلیل ہے، ہم کھا کے میدان ہو یا مجلس بھاگتے نہیں ہیں، واپس اپنے آشیانے پر آتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب تمہیں یہ دیکھنا ہوگا، اور یہ اعلان عام ہے ہر ایک کو، ہر فرد کو، کہ وہ کس کا اتباع کرتا ہے. لہذا کہا تو یہی جاتا، اور حق حقیقت بھی یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ وعلی نبینا علی فتحت الثنا سے لے کر کے سرکار ختمی مرتبہ تک جو نبوت کا سلسلہ ہے، امیر دو جہاں سے لے کر کے سرکار یوسف زہرا تک جو امامت کا سلسلہ ہے، ایک طویل صف ہوگی اور لائن ہوگی ان کے پیروکاروں کی، ان کے محبوں کی، ان کے چاہنے والوں کی. طولانی ترین عمر پانے والے انبیاء میں حضرت نوح کا نام آتا ہے.
اس کے بعد اگر جو ہیں جو رہ گئے اور جن کو اتباع جن کا لوگ کرتے رہے، زندہ تو اور بھی انبیاء ہیں لیکن ان کی نبوت جاری و ساری رہی اور اتباع کرنے والے ہوں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے سلسلہ عصمت میں تو سب سے طولانی ترین عمر ابھی جس کا اتباع اور فرض ہے وہ ہمارا اور آپ کا امام ہے. طولانی ترین صف حضور زمانی کے لحاظ سے سرکار کی لگے گی، اور اللہ کرے کہ جب وہ صف لگے تو ہم صرف ان کے نعرہ لگانے والوں میں نہیں، ان کے محبوں اور چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہو اور وہاں پر ہم کھڑے ہوں. یہ بہت حساس ہے لمحہ. میں پوری جب تک میں رہ سکوں گا کوشش ہوگی خدمت کرنے کی. اگر کوئی استرار پیش نہ آئے، میں پیش اس لیے سمر بھائی کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں. امکان ہے استرار پیش آ جائے، ایک آدھ دن حاضر نہ ہو سکوں، کوشش ہوگی کہ حاضر ہوں گا. یہ بیچ میں نہ ہو جائے کہ کیا ہوا بیچ میں ہٹا دیا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ یہ کہ جب ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو دیکھیے دعویٰ کسی عہدے کا بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی تو یہ ڈر لگتا ہے، ڈر بئی معنی لگتا ہے کہ کیا کہنا ان ماہرین سوشل میڈیا لوگوں کا کہ وہ پوری سفید چادر پر صرف اس ایک سیاہ نقطے ہی کو دیکھ پاتے ہیں بس. اور اب کٹنگ پیسٹنگ کا تو ایسا زمانہ چل گیا ہے، کہاں سے تقریض فرما دیں اور کہاں سے کہاں بس چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا میں آدمی بھی مشہور کر دیں. وہ تو ان کی محبت بھی ہوتی ہے جنہیں کم لوگ بھی جانتے ہیں، ایک چھوٹی سی کلپ کے ذریعے پوری دنیا انہیں جان جاتی ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے عہدے ہیں جو خریدے بھی گئے ہیں اور بکے بھی ہیں. خریدے بہی مانا گئے ہیں کہ بیت المال کو کے دہانے کو کھول دیا گیا ہے اور اس لقب کو خرید کر کے اس کے نام کر دیا گیا ہے. بکے اس لیے ہیں کہ جنہوں نے کھایا ہے انہوں نے اپنی ناپاک زبان سے اس پاکیزہ لفظ کو ایک ناپاک کے نام منسوب بھی کر دیا ہے. میں لفظ نہیں دہراؤں، جو پاکیزہ لفظ ہے چاہے وہ امامت کا ہو، چاہے ہدایت کا ہو یا ولایت کا ہو، یہ وہ پاکیزہ ہیں جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں اور مختص ہیں. لیکن انہیں بیچا گیا صدیوں پہلے، اور بیچ کر کے کن کن ناموں سے کن کن لوگوں کو پیش کیا گیا. وہ جس نے شاید کبھی، میں شاید مبالغہ نہ کروں، شاید کبھی قرآن اٹھا کر کے دیکھا تک نہ ہو، لیکن اگر اسے تاریخ کی جھوٹی اور بوسیدہ بیساکھیوں پر کاتب وحی جب کہا جا سکتا ہے تو دیگر عہدوں کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس ہو جائے. جب امام ہو اور پاکیزہ ہو، طاہر ہو، مطہر ہو، بے تمام معنی کمالات جس کے در پر آ کر کے کمال پاتے ہوں. اب اگر کوئی ایک ایسا ہو کہ جس کے در پر تمام تر کمالات صفات حسنہ اور جمیلہ آ کر کے جباسائی ناسیہ فرسائی کرنے کے بعد معراج پائے جس دروازے پہ آنے کے بعد اگر اس سے دشمنی کی جائے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سے ایک لفظ کہوں گا، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ بعد کی تقریروں میں نہیں، معروضات آپ کی خدمت جو پیش کروں گا واضح ایک آسان کر دوں لفظ کہ ایک اگر انسان گنہگار ہے آج کے زمانے میں دیگر جرائم میں اگر وہ مبتلا رہتا ہے اور ملوث رہتا ہے، اور اگر اس سے لوگ اشراف اگر دشمنی کرتے ہیں تو حق ہے، اس لیے کہ شخص برا ہے، گندا ہے، متعفن ہے، بدبودار ہے، اس کا کردار اس لائق نہیں کہ سماج و معاشرے میں جی سکے، رہ سکے، اٹھ سکے، بیٹھ سکے، اس سے نفرت کی جائے حق بجانب ہے. لیکن اگر ایک انسان کمال کی آخری چوٹیوں پہ نہیں، کمال چوٹی پر پہنچ جائے کہ اس در پہ آنے کے بعد اگر اس سے دشمنی کی جاتی تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ آسان کو تو کہا یہی جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ صاحب اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے دوست کے ذریعے اسے پہچانیے. یہی مشہور ہے. ہو سکتا شاید چونکہ میری نظر سے نہیں گزری بات، ممکن ہے اس کی پشت پناہی کوئی کلام معصوم بھی کرتی ہو، ممکن ہے، میری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی کو پہچاننا تو اس کے دوست کے ذریعے اسے پہچانیے کہ یہ کیا ہے اور کس معیار اور کس میزان پر ہے. لیکن ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جہاں دوست کے ذریعے انسان کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، میں آپ کے لفظ آپ کے سپرد کر دوں، وہیں اس کے دشمن کے ذریعے بھی اسے پہچانا جائے گا کہ یہ کون ہے.
ہو سکتا ہے لفظ تھوڑا سا سخت ہو، جہاں دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کس مزاج کا ہے، کس معیار کا، کس قوم، کس قبیلے، کس خاندان اور کس اسٹیٹس کا ہے، دوست کے ذریعے، اس لیے کہ اس کی ہم نشینی ہوتی ہے، اس کے ساتھ معاشرت ہوتی ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، بولتا ہے، معاملات کرتا. وہیں دشمن کے ذریعے بھی انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کا دشمن کون ہے. دوست سے دوست کو پہچانا جاتا، دشمن کے ذریعے سے اس کے معیار کو پہچانا جاتا. کیسے پہچانا جاتا؟ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مولود کعبہ ہے اور ایک میکدے کا پروردہ ہے، تو اگر ایک مولود کعبہ سے کوئی دشمنی کرے گا تو کوئی شریف انسان دشمنی نہیں کر سکتا جب تک وہ میکدے کا پروردہ نہ ہو، جب تک وہ رسیا نہ ہو، نشے کے لت نہ اسے لگ گئی ہو، جب اسے دھت نہ رہتا ہو. اگر اس نے پاکیزگی کا سفر کیا ہے تو پاکیزہ کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے. نجاستیں جب غوطے لیتی ہیں تب طہارتوں سے دشمنی کی جاتی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو اس کا مطلب اگر کوئی صاحب کمال ہے اور اس کمال سے دشمنی کی جاتی ہے تو دشمن کے معیار کو دیکھ کر کے جس سے دشمنی کی جاتی ہے اس کو پہچانا جاتا ہے. ایک طبقے کے طبقہ جوہلا ہیں، فساق ہیں، باغی ہیں، طاغی ہیں، لاغی ہیں، واغی ہیں، یاہی ہیں. ان لوگوں کا قبیلے کا قبیلہ ہے اشراف کا، ان لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں تو ان سے پتا چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں. جب یہ دشمنی کرے تو یقیناً وہ کریم ہوں گے. اگر یہ بزدل دشمنی کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی شجاع ہوگا. اگر یہ کوئی بخیل دشمنی کر رہا ہے تو یقیناً کوئی کریم ہوگا. اگر یہ نجس گھرانہ کسی سے دشمنی کر رہا ہے تو یقیناً کوئی وارث تطہیر ہوگا. اگر یہ تارک الصلاۃ کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا کوئی ہے جو نماز کو بچانے والا ہے، نماز کو قائم کرنے والا ہے. اگر یہ قرآن سے دور رہنے والے کسی سے دشمنی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ایسا کوئی تالیہ قرآن ہے جو نوکے نیزہ پہ جا کر کے صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتا، قرآن کو بچاتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے، پروان بھی چڑھاتا ہے. تو اب اگر علی جیسے شخص اگر دشمنی کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ یہ کیسے ہیں کہ ایسے سے دشمنی کر رہے ہیں. آپ گوشہ تنہائی میں گم ہو جائیے، کوئی نوٹس نہیں لے گا کون آیا کون چلا گیا شہر مقدس قم سے. مگر اگر آپ نے ترقی کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، اپنے دشمن، جاننے والے دشمن، قوم خاندان والے دشمن، شہر والے دشمن، ملک والے دشمن، دشمنی ایسے پو پھوٹتی ہے اور ایسے بیل کی طرح آپ کو لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں کہ درخت کے گرد لپیٹنے والی بیل سوکھ جاتی ہے، درخت ہرا بھرا رہتا ہے. ادھر آپ نے ترقی کی، ادھر آپ نے شرف اور کسی کمال پہ قدم رکھا، آپ نے 4 لائنیں لکھی، خدا کی قسم اس کی ہجے نہیں کر سکتے مگر اس پر اظہار نظر ضرور فرمانے لگیں گے. ادھر اگر آپ نے کوئی تقریر کی کسی شہر میں، اگر آپ کی مجلس جسے عام دنیا زبان میں کہا جاتا بظاہر سے کامیاب کا لفظ استعمال کرتے، اگر وہ محبوب ہو گئی، لوگوں نے پسند کر لیا اور آپ کے علاقے کے آپ کے کزن ہیں اور آپ کے عزیز ہیں جو اس لباس میں ہوتے ہیں، اگر آپ آ کر کہہ دیا کہ مولانا نے آج بڑی زبردست مجلس پڑھی، وہ ہاں، سانس گھٹنے لگتی، زبان گنگ ہو جاتی، منہ تو انگریزی اور اردو کا ایسا آٹھ بنتا ہے، اس لیے کہ کمال برداشت نہیں کر پاتے ہیں، کمال برداشت نہیں کر پاتے. تو انسان کا کمال اس کا دشمن ہوتا ہے. اب میں اس پر کوشش کروں گا جو چند دن آپ کی خدمت میں رہوں. انسان جو ہی کمال کو ترقی کرتا چلا جاتا ہے، ہاں آپ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ صاحب کمال کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، کمال کے دشمن ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو دشمن اس میں کچھ تو ہے. کہتے ہیں نا بھائی یہ ہے، اور اگر اتنے بڑے صاحب کریم سے اور اتنے بڑے صاحب فضل و شرف سے اگر یہ دشمنی کر رہا ہے اس میں کچھ تو ہے، کچھ تو دم ہے، تب تو اس نے دشمنی کی. ورنہ آپ یہ سوچ لیں کہاں وہ ذات، آپ تو خطبہ ہیں، خطیب پرور، دامن میں آپ اور اپنے آغوش میں خطیبوں کو پالتے، کہاں وہ جو اپنے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں پر در خیبر کو پھرکی کی طرح نچا دے، کہاں ایک چرواہا کوڑا چلانے والا اس سے دشمنی کرے. تو اب اگر کوئی کہتا کچھ تو ہے، کچھ تو اس میں بات رہ گئی. دیکھیے اب اگر پروردگار جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، تمام تر کمالات منشعب ہوتے ہیں اور اس کی مخلوقات میں شمار ہوتے ہیں، اس کے مقابل ایک اگر آئے اور اپنے غرور عبادت پر اکڑ کر کے کہا کہ نہیں کروں گا، تو اگر کوئی صاحب یہ کہہ دیں اس شیطان میں کچھ تو ہے،
اس شیطان میں کچھ تو ہے کہ خدا کے سامنے اکڑ گیا، کچھ تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح سے شیطان اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، اس طرح سے دشمنان علی علی کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور میرے عزیز علماء اکرام، عزیزوں نے میں جسارت میں، علماء اکرام صاحب حل و عقد و نقد ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ کمال انسان کا جوں جوں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، نہ جانے بونے بھی قداوروں کی صفوں میں ایڑیوں کے بل کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ کمال ہی کی وجہ سے ہوتی تھی کہ یہ جو کیفیت جو 2 مہینے 8 دن ایک وہ گھرانہ ہے کہ جنہوں نے جب بھی بلندی دیکھی ہے تو دیواروں کو پھلانگتے دیکھا ہے، اب وہی عادت ہو جائے تو اگر کسی شریف جگہ پہ چڑھ جاتا ہے اور ایک گھرانہ ایسا کہتا ہے کہ اتر اب آپ کے ممبر سے، تو اتر تو آئے گا مگر ہر قدم پر دشمنی جنم لیتی چلی جائے گی۔ ایک ایسا ہے کہ ایک گھرانوں سے، جھنڈے والوں کے گھرانے سے اگر ان کا تعلق ہے اور کسی میدان میں علم نہیں ملا ہے تو بھائی علم اور علمدار سے تکلیف تو ہوگی، چاہے میدان کربلا اور بدر کا علمدار ہو، چاہے آج کے اٹھانے والے ہوں علم، تو ان سے تو دشمنی جنم لینا ہی لینا ہے۔ اور اسی دشمنی کے ان تمام تر ناپاک کڑیوں کی ایک کڑی یہ بھی ہے جو ماہ ربیع کی پہلی تاریخ میں جس نے جنم لیا ہے۔ انسان کی نفسانی اور ذہنی تھکن اس کو محسن کشی پر مجبور کرتی ہے یا آمادہ کرتی ہے، مقابلہ نہ کر پانے کی وجہ سے۔ میں جلدی سے ایک جملے میں، ایک سلسلہ ان لوگوں کا ہے کہ جہاں جا کر کے تلاشنے سے بھی خال خال کہیں کوئی طہارت کا شائبہ تک نہیں ہوتا ہے، اور یہاں ایک ایسا وجود ہے اگر بچوں کو بہلاتی ہے تو فرشتے دوڑے چلے آتے ہیں، چکی کو چلاتی ہے تو فرشتے دوڑے چلے آتے ہیں، اگر وہ لوریاں دیتی ہیں تو وہ کلام پہ تاریخ کی پیشانی کا غزہ بن جاتا ہے، اگر وہ روٹیاں دے دیتی ہے تو آیت دوڑی چلی آتی ہے، اس کا وجود اگر وہ کسی میدان میں جاتی ہے اب اور عصمتی حصار میں رہتی ہے تو آیت ایسا اس کا طواف کرتی ہے۔ ایک ایسی ذات ہے جہاں پاکیزگی آ کر کے اور طہارت و پاکیزگی کو پا جاتی ہے۔ اب اگر بس جملے کو یاد رکھیے، اب اگر اس در پر آنے کے بعد اس در کو بوسہ دینے کے بجائے، اس کو چومنے کے بجائے، اس کو متبرک و تبرک سمجھنے کے بجائے اگر اس پر آگ اور لکڑیاں جمع کر دی جائیں تو وجہ کیا ہے؟ صرف یہی ہے کہ کمال کی تاب نہ لا کر کے اس دروازے کو چومنے کے بجائے اس کو توڑنے اور جلانے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ علماء ہیں، صاحبان تحقیق ہیں، آپ کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ جب آتی ہے تو عموماً کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ان 2 مہینوں میں پورے سال کے 2 مہینے ایک ایسے ہیں، ایک ایسا ہے محرم کا اور ایک ایسا ہے ربیع کا، کہ یہ 2 چاند نکلے ہیں تو فاطمہ کے 2 چاند کے ڈوبنے کی خبر لے کر کے آئے۔ 2-3 جملے، 28 سفر آپ کی نگاہوں سے گزری ہے، ختمی مرتبت کے پرسہ آپ نے یا قم میں دیا یا سرزمین عراق پر دیا۔ سچ بتائیں آپ، جس دروازے پر ملک الموت اجازت کے بغیر نہ آئے، اگر وہ اشکہائے عصمت و طہارت رخسار پیغمبر پہ گرے نہ ہوتے اور چشم پیغمبر واہ نہ ہوئی ہوتی تو خدا کی قسم صبح قیامت تک فرشتہ دروازے پر کھڑا رہ جاتا جو کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
رخسار پیغمبر پر قطرات عصمت گرے تھے اور آنکھوں کو وا کرنے کے بعد جانے پدر گریے کی وجہ کیا ہے بابا؟ دروازے پہ کوئی اندر آنے کی اجازت لے رہا ہے لیکن اس کی آواز میں کرب ایسا ہے کہ دل بیٹھا جا رہا ہے. جانے پدر وہ کسی گھر کی اجازت نہیں لیتا ہے در پر. آپ بتائیے اللہ نہ کرے آپ گھر کسی کا جنازہ آپ کے گھر سے اٹھے، اللہ آپ کے سب کو سلامت رکھے، لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمارے دیدے دروازے پہ ٹکے رہ جاتے ہیں. اب عزیز آئے گا، اب دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، دور دراز کے لوگ آئیں گے، کوئی لپٹ کے روئے گا، کوئی لفظی اور کلامی ہم کو تسلیم دے گا، کوئی سینے سے لگائے رہے گا، جملات کہتا رہے گا. کسی کے تعزیتی جملات کے کہنے سے غم ختم نہیں ہوتا، غم کم ہو جاتا. یہی رسم دنیا ہے نا کہ جب کوئی اپنا چلا جاتا تو اپنے پرسہ دینے کے لیے آتے. ہائے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، پورا مدینہ بھرا ہوا تھا چاہنے والوں کا، محبوں کا، فدائیوں کا، جانثاروں کا. دیدہ فاطمہ زہرا در زہرا پہ اس لیے رکھی تھی اب صاحب کا ہجوم آئے گا، بابا کے چاہنے والے آئیں گے، اب بابا کے جانثار آئیں گے. اے بنت رسول آپ دل چھوٹا نہ کیجئے گا بی بی، بابا چلے گئے مدینہ پروانی ہو جائے گا، آپ کے چاہنے والے آپ پہ قربان ہو جائے گے. میرے اللہ اے کاش تاریخ اس واقعے کو یوں نہ لکھتی جو واقعہ پیش آیا. ہاں دو چار نہیں آئے، سینکڑوں ہزاروں کی شکل میں آئے. پرسہ دینا تو درکنار، اس دروازے کو چومنے کے بجائے جلانے کے لیے آگئے. آئے اس دروازے پر، آگو لکڑیاں جمع کر دی. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو بھی صاحبان اولاد ہیں، آپ اگر اپنے در سے، گھر سے، کلاس سے جب در واپس آتے، اگر آپ بیل کرتے ہیں یا آواز دیتے ہیں، دکل باب کرتے ہیں، فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا اگر بچے ہیں تو بچے دروازے تک آتے ہیں. اور کمال احترامی ہوتا ہے کہ اگر امکان پائے جاتا تو جو گھر میں مرد ہوتا ہے وہ دروازہ ہے. یہ کوئی آتا. آپ بچائیے جس در اور گھر میں فاتح خیبر موجود ہو اور لوگوں نے اگر دقل باب کیا ہو تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امیر کائنات جا کے پوچھتے کون ہے. لیکن کوئی ایک ایسا وجود اٹھ کر کے گیا ہے جو علی کو بچانے والی ہے، جو فانوس شمع امامت و ولایت ہے. کون ہے علی کو باہر بھیجو کس لیے؟ بیعت کے لیے. علی باہر نہیں جائیں گے تو گھر میں آگ لگا دیں گے. اس میں حسنائن تاریخ نے لکھا ہوا ان ہوا کریں اور تاریخ نے لکھا ہے جب دروازہ جلا ہے اور جلنے کے بعد بس جو جملات آپ سنے سے دو تین جملہ بھی خدمت میں پیش کروں. گرنے کے لیے لات کا سہارا لیا گیا ہے. تو بی بی در و دیوار کے درمیان آ گئی ہے. لیکن میں احتجاج تبرسی کا جملہ جس مجرم نے اعتراف جرم کیا، جس نے لکھا تھا خط شام کے باغی گورنر کے نام، جس میں اعتراف و اظہار ظلم بھی کیا اور جرم بھی کیا. اے کاش آپ اس جملے درد کو محسوس کر سکیں. اس نے واقعہ لکھا یہ ہوا. اس کے بعد جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت رسول وہاں تھی اور میں نے ایسا بھرپور تماچا مارا کہ وہ تیورا کر زمین پر گر پڑی ہے. اب میں اس جملے کو خطیب کے عالم دین کے خدمت میں پیش سادہ سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ تو بالاتفاق کہا جاتا ہے مسلم تاریخ کا کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست تھے، میری چند دن پہلے ملاقات تھی، اربعین و کربلا میں تھے. تو میں نے پوچھا چہرے کی رنگت کیوں اڑی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سید میں سرکار سید الشہداء کی زیارت کے ذریعے کے قریب جانا تھا، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہ تھی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا دور سے کروں. لیکن ایک چاہنے والوں ہجوم ریلا آیا اور مجھے زری کے پاس لے کے چلا گیا. اس میں کسی کی کوہنی لگی میرے پہلو میں اور مجھے ہلکی سی جیسے آواز محسوس ہوئی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہڈی میں کچھ تھوڑی سی شکستگی آ گئی ہے. میں نے چھوٹتے ان سے جملہ کہا برداشت نہ کر پائے. نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ نے پہلو کے درد کو حسین کے پہلو میں محسوس کیا ہے. اے کاش اس وقت آپ کہتے تھے آقا آج میں نے محسوس کیا ہے کہ کسی کے پہلو میں اگر چوٹ لگ جائے تو انسان سانس نہیں لے پاتا. اے میرے اللہ اگر کسی وجود کی پسلیاں ٹوٹ جائے
وہ انسان کیسے اسے برداشت کرتا؟ وہ فرماتے کہ سادات سے شہزادی کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہیں، اگر آپ کو کوئی زخم ہو جاتا ہے، ورم آ جائے، ورم کے پاس اگر نیلا نشان پڑ جاتا ہے، چند دنوں کے بعد اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب صرف چوٹ آئی ہے، وہ ہڈی ٹوٹی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آیت اللہ میاں جی فرماتے ہیں، اللہ رحمت نازل کرے، کئی برس پہلے حجت کیا کہ انہوں نے مجلس میں یہی کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے سادات، تمہاری جدہ کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ بس دو جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ بازو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تبھی تو یہ روایت ہمیں بڑھ کر کے مدد دیتی ہے، بابا فاطمہ داہنے ہاتھ سے تسبیح کے دانوں کو گردش نہیں دے پاتی۔ اے میرے اللہ، 18 سال جس کی عمر ہو، سر کے بال سفید ہو گئے ہو، دیوار کے سہارے چلتی ہو، مگر اٹھتے بیٹھتے ایک یاد آتا ہے، اگر آغوش پہ نظر جاتی ہے تو محسن یاد آتا ہے، نظر اٹھاتی ہے تو علی کے چہرے پر علی کا چہرہ نہیں دیکھا جاتا، مگر پہلو کے درد کو اس لیے برداشت کرتی ہے، اگر علی کو علم ہوا تو علی جیتے جی مر جائیں گے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔